شروع اللہ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان اور رحم والا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کی کیوں بن گئی؟ واقعہ مکمل سنیں۔ آئیے جانتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر کس طرح کا عذاب آیا تھا۔ ایسی قوم جس پر اللہ پاک نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو اللہ پاک نے بندر کا بنا دیا۔ آخر اس قوم کے لوگ ایسا کون سا گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ان پر یہ دردناک عذاب نازل فرمایا، اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنے دن تک زندہ رہے، اور پھر ان کو کس طرح دردناک موت آئی۔ اور جب یہ لوگ بندر بن گئے تو یہ اپنے عزیز و اقار کو دیکھ کر ان سے کہا کرتے تھے، اور کیا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر اسی قوم کی نسل میں سے ہیں؟ ان تمام سوالوں کے جواب قرآن حدیث کی روشنی میں آج کے قصے میں ہم آپ کو بتاؤں گا، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس قصے کو آخر تک پورا پڑھیں اور خوب سیر کریں تاکہ ہر مسلمان بھائی بہن ہمارے اسلام کے بارے میں جان سکیں۔ انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے ہوئی۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایلا نامی ایک بستی میں رہتے تھے، اور ان کی تعداد تقریباً 70,000 کے قریب تھی۔ یہ قوم بڑی ہی خوشحال تھی اور اللہ پاک کی بہت زیادہ فرما بردار قوم تھی۔ اس قوم کو اللہ پاک نے بے شمار متوں سے نوازا تھا، اور ہر طرف سے ہرے بھرے باغ تھے اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ فرم نوازی، اور یہ لوگ اپنی اس زندگی سے بہت ہی زیادہ خوش تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم چونکہ سمندر کے کنارے رہتی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر اس قدر کرم تھا کہ سمندر کے کنارے اس پر بے شمار مچھلیاں آتی تھیں جن کا یہ کاروبار کرتے تھے اور بہت ہی خوشحالی والی زندگی گزارتے تھے۔ جب یہ قوم اللہ پاک کی نافرمانی کی طرف اتر آئی اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئی، اور پھر اللہ پاک نے ایک دن اس قوم پر امتحان لینے کا ارادہ فرمایا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی، اپنی قوم سے کہہ دو کہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنا بند کر دیں۔ اور اس طرح اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرنا حرام کر دیا، اور وہاں کے لوگ اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ پاک نے ہفتے والے دن مچھلیوں کے شکار کو حرام قرار دے دیا ہے، تو وہ لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے، اور ساری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ہفتے کا دن ہی وہ دن تھا جس میں مچھلیاں بہت زیادہ تعداد میں آتی تھیں اور وہ خود کنارے پر آ جاتی تھیں، اور باقی دنوں میں بہت ہی کم یعنی کہ نہ ہونے کے برابر مچھلیاں پکڑی جاتی تھیں۔ اس قوم کا گزر بسر چونکہ مچھلیوں کے شکار پر تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر یہ قوم پریشان ہو گئی۔ یہ لوگ اس طرح سے بے خبر تھے کہ یہ صرف اللہ کی طرف سے امتحان اور اس کی آزمائش ہے۔ پھر شیطان نے ایک دن ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ سمندر میں نالیاں نکال کر خشکی میں بڑے بڑے ہیجا بنا لیجیے جائیں۔ جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو ان نالیوں میں ہوتے ہوئے بڑے بڑے حوضوں میں جائیں گی، اور اس طرح پھر ان نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے، پھر اگلے دن یعنی اتوار والے دن ان کو پکڑ لیا جائے۔ شیطان نے اس قوم میں لوگوں کو برگلایا، اور اس طرح ہفتے والے دن شکار سے بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہمارے ہاتھ آ جائیں گی۔ بہت سے لوگوں کو یہ وسوسہ اچھا لگا، اور انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکالنا شروع کر دیں، جس کے ذریعے زیادہ مقدار میں مچھلیاں ان کے حوضوں میں آنا شروع ہو گئیں۔ اس قوم کے بدبخت لوگوں کو شیطان کا یہ حیلہ بہت ہی پسند آیا، لیکن اس قوم کے لوگوں نے یہ نہ سوچا تھا کہ مچھلیاں سمندر سے آ کے حوضوں میں قید ہو جائیں گی تو مچھلیوں کا شکار ہی ہو گیا، اس لیے یہ شکار بھی ہفتے والے دن قرار پایا جو کہ اللہ پاک نے حرام قرار دیا تھا۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔
کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس ہیلے سے منع کرتے تھے، ناراض ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس قوم کو دل سے برا جان کر خاموش رہے اور انہوں نے شکار نہیں کیا، لیکن دوسروں کو منع بھی نہیں کرتے تھے اور نصیحت کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو نصیحت کر رہے ہو جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عنقریب ہلاک کرنے والا ہے اور ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ اور اس قوم کے کچھ لوگ ایسے تھے جو سرکش اور نافرمان تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہلے بازی کو مان کر ہفتے والے دن شکار کرنے لگے۔ یہ لوگ اللہ پاک کے حکم کی کھلم کھلا مخالفت کرتے اور ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کر کے ان کو کھایا کرتے تھے اور اس کو بیچا کرتے تھے۔ اس ویڈیو کا پہلا پارٹ یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ ویڈیو لازمی شیئر اور لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔